علیکم فیض بھائی آج کل جو نظروں کا گناہ ہے سب سے زیادہ کالج، بازار اور شادیوں میں ہو رہا ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کیسا کہیں؟ کیونکہ بازاروں میں ہم خود اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، کالجز میں اور شادیوں میں، تو کیسا ہے اس کا حل، کیسے ہے اور کیا تاکید کریں گے؟ بھائی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ جو نظر کی بے پردگی ہو رہی ہے یا نظر اٹھ رہی ہے یا نیچی نہیں رہ رہی ہے یا اس کی برائی دیکھی جا رہی ہے، وہ تین مقامات، ایک تو کالج ہے، بہت برائی ہو رہی ہے، دوسرا جو ہے بازار ہے، اور تیسرا جو ہے شادیاں یاد ہیں۔ تو بہرحال میں اس باب میں بتا دوں، یہ تینوں بھی جگہوں پر چونکہ جو ان کا مقصد ہے اس مقصد کو چھوڑ کر دوسرا ہی کام کیا جا رہا ہے، اسی کے نتیجے میں سارے فتنے مچ رہے ہیں۔ کالج تعلیم کے لیے ہے، فیشن شو کے لیے نہیں ہے۔ جب تعلیم چھوڑ کر فیشن شو شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بتانا، سارے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ بازار خرید و فروخت کی جگہ ہے، اپنا اسٹیٹس بتانے کی جگہ نہیں ہے۔ جب بازار میں خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس بتانا شروع ہوتا ہے، بازار کو پکنک اسپاٹ سمجھ لیا جاتا ہے، بازاروں کو جو بہت خیر اور اچھائی کی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، تب سارے فتنے مچتے ہیں۔ تیسرا شادیاں، تو شادیاں جب تک شریعت کی بنیاد پہ ہوں گی تو انشاءاللہ کوئی بے پردگی اور کوئی برائی کا امکان ہی نہیں ہے اس میں، لیکن شادیاں ہماری چونکہ غیر شرعی ہو رہی ہیں، نتیجتاً یہ برائیاں آ رہی ہیں۔ لیکن اب بہرحال یہ تو حقیقت ہے، کیا کریں؟ یہ تین مقامات پہ تو بہت بڑا بھائی نے جو کہا، تو اب اس میں ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے میں نوجوانوں کو نصیحت کروں گا، نوجوانوں جوانی کا صحیح فائدہ اٹھاؤ۔ والدین سے نصیحت کروں گا، والدین سرپرست بچوں کی تربیت ایسا کرے کہ جب آپ کا بچہ جوان ہو کے کالج جائے تو اس کو اپنی جوانی اور اس کا مقام پتہ ہو اور اپنی وہ طاقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنے۔ ہم اپنے نوجوانوں کی طاقت کہاں برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ فیشن میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، جوانی برباد کرتے ہیں نا۔ فیشن کے چکر میں آج کچھ کیا نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آج ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو صرف ایک فوٹو کلک کرنے کے لیے سارا دن بھوکے رہتے ہیں۔ کیوں معلوم؟ آپ کو فوٹو میں ڈھیبرا نہیں دکھنا، پورا دن بھوکے رہتے ہیں تاکہ ٹمی جو رہتے ٹک رہنا، مطلب بالکل اچھی دکھنا فوٹو کے اندر، کیونکہ آپ کتنی دیر فوٹو میں یوں کر کے کھڑ رہیں گے، اندر سانس روک کر نہیں ہوتا، چھوٹ جاتی، تو وہ پورا دن بھوکے رہتے ہیں ایک فوٹو کے لیے، جس کے نتیجے میں ایک موبائل کمپنی نے ایک ایڈ بنایا تھا، سیلفی اپنی اصلی حالت میں لی جائے۔ صبح نیند میں سے اٹھ کے لے رہے بغیر میک اپ کرے کے، پیٹ بڑا نکلا ہوا پھر بھی لے رہے، سانس اندر کر کے نہیں کھینچ رہے، حالت ہی ہوگی دنیا دکھاوا۔ تو فیشن میں برباد کرتے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جوانی۔ دوسرا، نشوں میں برباد کرتے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جوانی، اپنا پیسہ۔ تیسرا، افیئر سے برباد کرتے اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی صلاحیت۔ یہ سب چھوڑ کر نوجوانوں کو بتایا جائے تم کون ہو، تم ملک کا مستقبل ہو۔ تم کون ہو؟ تم وہ ہو کہ اگر اس عمر میں تم اللہ کی عبادت کر کے عمر گزار دو جوانی کی، تم عرش کے سائے میں رہنے والے ہو۔ تم کون ہو؟ تم وہ ہو جو آگے اس ملک کو چلانے والے ہو۔ تم کون ہو؟ تم ہونے والے باپ ہو آگے چل کے، تو تمہاری روش، تمہاری عادتیں تمہاری نسلوں میں بچے منتقل ہونے والی ہیں، ٹرانسفر ہونے والی۔ اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، بس اس کو لگا باپ کا پیسہ اڑانا جوانی کی علامت ہے، نشہ کرنا جوانی کی علامت ہے، برائی میں ملوث ہونا جوانی کی علامت ہے، افیئرس کرنا جوانی کی علامت ہے، یہ سب اس کو بتا دیا گیا۔ گاڑیوں کو تیز چلانا، ریش ڈرائیونگ کرنا جوانی کی علامت ہے، یہ اس کو بتا دیا گیا۔ بس وہ سمجھ رہا یہ جوانی ہے اور اس کی علامتوں کا فائدہ اٹھا۔ زنا کرنا، لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا، افیئرس کرنا، یہ جوانی کی علامت ہے، تو وہ زنا بھی کر رہا ہے، لیو ان ریلیشن شپ بھی رہ رہا ہے، افیئر بھی کر رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا آج کل۔ سمجھ رہے بات؟ تو اس کو اس کی جوانی کی اہمیت سکھائی جائے، کالج کا ماحول انشاءاللہ بدل جائے گا، اور کالج کا نہیں بدلیں گے تو کم از کم اس نوجوان کی دنیا تو بدل جائے گی، پہلا۔ دوسرا، بازار۔ بازاروں کے تعلق سے حدیث میں جو باتیں آئی وہ یہ ہے کہ بازار جانا حلال ہے، بازار میں خرید و فروخت کرنا حلال ہے، بازار میں تجارت کی دکانیں وغیرہ کھولنا حلال ہے، بازار میں ضرورت پڑنے پر سڑکوں پر دکانیں لگانا اور کھڑے ہونا، صحابہ نے جو سوال ہوتا راستوں پہ کھڑے ہونے کا، راستوں پہ مت کھڑے رہو، یہ بھی حلال ہوا، سڑک کا حق ادا کرتے۔ لیکن بازاروں کو محبوب جگہ سمجھنا، بازاروں کو پکنک سپاٹ بنانا، بازاروں میں جا کر فیشن پرستی، اپنا سٹیٹس دکھانا، کیونکہ بازار اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقے ہیں دنیا میں، اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ دنیا میں مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقے بازار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم وہ نہ بنو کہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہو اور سب سے آخری میں نکلو، سب سے پہلے کئی بازار میں داخل مت، سب سے آخری مت۔ ایک روایت نے فرمایا شیطان یہ اپنے جھنڈے گاڑتا ہے، تو شیطان یہاں فتنے اور فساد کو جنم دیتا ہے، جس کے نتیجے میں حدیث میں الفاظ ہے، یہ جھنڈے گاڑتا ہے، مطلب برائی کو ایسا کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا ہی سمجھ کے۔ جھنڈا کب گاڑتا ہے آدمی؟ بھائی میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا، جھنڈا گاڑ دیا، چاند پہ چلے گا، جھنڈا گاڑ دیا، تو وہ اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے برائی میں، تو پسندیدہ جگہ نہیں۔ تو ہم پہلے بازار کی حقیقت کو سمجھیں انشاءاللہ،
تو بازار کے فتنوں سے ہم بچ جائیں گے. وہ فیشن شو کی جگہ نہیں ہے, کپڑے دکھانے کی جگہ نہیں ہے, اسٹیٹس بتانے کی جگہ نہیں ہے, ضرورت پورتا جا کر اپنا کام کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا شادیوں کے معاملے میں بھی جو فتنہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شادیوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے. شادیوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ شادی میں سب ایک دوسرے کے محرم ہو جاتے ہیں. نتیجتاً لڑکا بھی ہے, لڑکے کے دوست بھی آ گئے, دوست کے دوست بھی آ گئے, دوست کے دوست کے دوست بھی آ گئے بولے, اور سب گھر میں گھسے ہوئے پوری عورتوں کے ساتھ. شادی ہے تو شادی میں تھوڑے دن کے لیے سب محرم ہو جاتے ایک دوسرے کے. شادی میں تھوڑے دن کے لیے پردے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, مطلب برقع و رخام اتار سکتے ہیں. شادی کی حد تک تھوڑا بہت ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنا, ستا لینا جائز ہے, جس کے نتیجے میں ادھیڑ عمر کی ہو گئی چچیاں پھپھیاں فلاں, وہ بھی جو ہے نوجوانوں کو تانے پاس کرتی ہے, ٹانٹ مارتی ہے اور فلاں کرتی, چونکہ تھوڑی دیر کے لیے شادی کے نام پر بولے بیچلر پارٹی ہو رہی, مطلب جو عورتیں الگ جمع ہو رہی, مرد الگ جمع ہو رہے, اور یہ سوچ رہے کہ ہماری جیسا شادی ہوئی چنی ابھی, ہم بیچلر ہیں. ٹھیک ہے. اور پارٹی منا رہے ہیں. ارے اپنے جسم کو دیکھ لو گے تو انداز ہو جاؤں گا عمر کے کس مرحلے میں جا رہے ہو. اب زندگی ختم ہو کے بڑھاپا آ چکا ہے, اب مر جاؤں گے تھوڑے دن میں, تو آخرت کے لیے کچھ تیاری کرو کہ وہاں جاؤں تو اللہ رب المقام. تو بہرحال جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے تو شادیاں شادی نہیں رہ کر غیر شرعی رسومات کا اڈا بن جاتی ہے, شیطان کے خوشی کا اور لوگوں کے فتنوں میں ڈالنے کا مقام بن جاتی ہے, اور پھر سارے فتنے مچتے ہیں. تو شادیوں کو شرعی لمٹس میں لایا جائے تو انشاءاللہ یہ فتنوں سے بھی ہم بچ جائیں گے. اب رہا یہ فتنے تو چل ہی رہے, حالات ایسے ہیں, میں کیا کروں. ٹھیک ہے. بارش کو تو میں روک سکتا نہیں ہوں, وہ آ رہی ہے, تو میں اپنا رین کوٹ خرید لوں. پھر ایک تو ہے کہ میں روکنے کی کوشش کروں, پانی جو آ رہا ہے نہیں رکتی, بارش کو تو کوئی روک نہیں سکتا چونکہ آسمان کو کوئی چھت لگا نہیں سکتا, تو اب اپنا رین کوٹ خریدنا پڑے گا, اور وہ ہے نظروں کو نیچے رکھنے سے شروع ہوں گا. نظروں کو نیچے رکھنا, دل میں تقوی پیدا کرنا, انشاءاللہ پھر کیفیتیں بدلتی, اور یہ نہیں ہوا تو سارے فتنے ہوں گے. تو لہٰذا اگر ان کو سدھار سکتے ہیں تو ٹھیک, یہ تین مقام سدھرتے نہیں تو اپنے آپ کو ہم حفاظت کے ساتھ اپنی نسلوں کو تو تیار کریں کہ بچوں میرے تم جا رہے ہو اسکول کالج, تم جا رہے ہو بازار, تم جا رہے ہو شادی, کن کن چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے, کن کا نہیں, اور اسی میں وہ جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ سمجھیں گے. اب ماحول یہ ہے کہ ہم کو سکھاتے نہیں, وہی ماحول میں بچے جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے شادیوں میں یہ سب کرنا درست ہے, اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کو سکھائیں, ٹریننگ دینا بہت زیادہ بہرحال یہاں ضروری ہے.